السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن سیریز اور خلاصہ قرآن کے اس سلسلے کی 15ویں قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ 15واں پارہ آج ہمیں پڑھنا ہے، اور چونکہ اس میں سورہ کہف شروع ہوگی اور یہ پھر 16ویں پارے تک داخل ہو جائے گی، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ سورہ کہف کو ختم کر لیں۔ تو گویا کہ 2 صورتیں ہمیں پڑھنی ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل اور دوسری سورہ کہف۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گفتگو شروع کی ہے وہ معراج کے واقعے سے شروع کی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہمارا عقیدہ ہے، صرف یہ کوئی عقیدت کی بات نہیں ہے، محبت کی بات نہیں ہے، بلکہ ہسٹری کی بات بھی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اپنے پاس بلایا تھا۔ یہ معراج ایسی تھی، عروج، معراج اونچائی پہ جانا، عروج کی طرف جانا، بلندی کی طرف جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں اس بلندی پہ گئے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا، بلکہ سچ یہ ہے کہ جہاں انسان کا دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے۔ تو ایک مرتبہ جو معراج ہوئی ہے وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ حضور کو معراج ہوئی ہیں، لیکن اس میں جسم مبارک دنیا ہی میں رہتا تھا اور آپ کی روح کو معراج ہوتی تھی، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو یہاں جس واقعے کا ذکر ہے وہ وہی والی معراج ہے، اس کو معراج کبریٰ بھی کہہ سکتے ہیں، سب سے بڑی معراج، جو کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی طرف پہلے دوسرے تیسرے اس طرح سے تشریف لیتے چلے گئے، اور اس مقام پہ پہنچے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہ مقام جس سے آگے کبھی کوئی نہیں گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام رسول کریم کو لے جا رہے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ اب یہاں میں بھی نہیں جا سکتا، اس سے آگے یہاں آپ آگے خود تشریف لے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری بہت کم رہ گئی تھی، بہت معمولی سا فاصلہ رہ گیا تھا، جس کو قرآن کریم نے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا سے تعبیر کیا ہے کہ ایسا تھا، اتنی دوری تھی جیسا کہ کمان کے تیر، کمان جو ہوتی ہے اس کے جو 2 کنارے ہوتے ہیں، اس طرح کا نہیں، بہت قرب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایسا قرب جو رسول کریم کے علاوہ کسی کو عطا نہیں ہوا، اور رسول کریم کے علاوہ کسی کو عطا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ آقا کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت عطا فرمائی تھی، یہ صرف رسول کریم ہی کا بس تھا کہ آپ وہاں تک تشریف لے جا سکتے تھے، کوئی دوسرے انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہاں تک تشریف لے جا سکے، وہاں تک پہنچ سکے۔ دوسرے انسان کیا، کسی مخلوق کے فرشتے جب نہیں جا سکتے، حضرت جبریل جو سب سے بڑا فرشتہ جب نہیں پہنچ سکتا تو اور دوسرا کیا پہنچے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں معراج کا ذکر کیا گیا، مسجد اقصیٰ اور اس کے پاس کی سرزمین کا ذکر کیا گیا۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے، نہ پتہ ہو تو جاننا چاہیے اور اپنے بال بچوں کو بتانا چاہیے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، پہلا قبلہ ایسا، یعنی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تب تک تو آپ بیت اللہ شریف کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا مدینہ منورہ میں، رسول کریم ہجرت کر کے تشریف لے آئے یہاں پر، یہاں سے ہمارا نیا کیلنڈر شروع ہوا، تو یہاں آنے کے بعد تقریباً 1.5 سال رسول کریم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ مسلم اسٹیٹ بننے کے بعد پہلا قبلہ ہمارا مسجد اقصیٰ، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ پھر قبلہ ہمارا بیت اللہ کو، کعبہ کو بنا دیا گیا۔ وہ سرزمین مقدس ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کی اپنی فضیلت ہے، ہمیشہ رہے گی، اور وہ سرزمین ہمیشہ سے ایک گویا کہ ڈسپیوٹڈ بھی رہی ہے، کیونکہ مختلف مذہبوں کی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں، جو آسمانی مذہب ہیں، عیسائی، یہودی اور مسلمان، ان کی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس سرزمین سے وابستگی، اس سے تعلق، اس سے محبت، وہاں کے حالات سے باخبر رہنا، وہاں کے لیے دعا کرنا، حتی الامکان وہاں کے لوگوں کا تعاون کرنا، ظالم غاصب قوم جو وہاں پر ہے اور جو ایک ناجائز اسٹیٹ، ناجائز ریاست اسرائیل کے نام سے وہاں پر بنا لیا گیا ہے، اس کی تباہی، اس کی بربادی میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنا،
یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے اس سے عقیدہ بھی جڑا ہوا ہے، اس کی عقیدت بھی جڑی ہوئی ہے اس سرزمین سے، لہٰذا اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اس میں کسی طرح کی رو رعایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے قوانین کا ذکر کیا ہے، اور کچھ تیسرے اور چوتھے رکوع میں ایک کیریکٹر بلڈنگ، انسان کی جو پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ اہم ہم لوگوں کو رہنمائیاں کی گئی ہیں، لیکن یہ کچھ اس طرح کی کچھ رہنمائیاں اور وضاحت کے ساتھ آگے صورتوں میں آنی ہیں، اس لیے اس کو یہاں نہیں پڑھیں گے، ہم سورہ فرقان کے لیے، سورہ مومنون کے لیے ان کو چھوڑ کے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا ہے، کافروں کا ذکر، شیطان کا ذکر، چونکہ شیطان امام الکفار ہے، کافروں کا امام ہے، وہیں سے کفر پھوٹا ہے، وہیں سے کفر شروع ہوا ہے، تو اس لیے وہ کفار کا ذکر اور پھر شیطان کا ذکر کیا گیا، شیطان کس طرح سے اس نے رویہ رکھا، اور پھر اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے دنیا میں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس مشن پہ لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کے مشن پہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانے، جو کھلا ہوا عدو مبین، کھلا ہوا جو دشمن ہے اس کو پہچانے، اس کو دشمن سمجھے، اس سے دشمنی رکھیں، اور جو چاہتا ہے وہ نہ ہونے دیں۔ اس کے بعد پھر قیامت کے دن کے حالات بیان کیے گئے ہیں، رسول کریم کو مکہ کے سیاق میں کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں، اور پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کے پاروں میں بہت تفصیل سے آ چکا ہے، اس لیے ہم ان کو آگے اب جہاں پر آتا ہے تذکرہ، وہ اللہ کہ کوئی خاص واقعہ آ جائے تو اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں، عام اگر واقعات ہیں جو گزر چکے ہیں تو ان کو بیان نہیں کرتے۔ اس طرح سے 12 رکوع ہیں، اور پھر یہ سورت بنی اسرائیل کے قصے پر تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ کہف میں 4 واقعے بیان کیے گئے ہیں، اصل تو یہ سن لیں، 4 واقعے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے 2 واقعات ذرا تھوڑے لمبے ہیں، تھوڑے ڈیٹیل میں بیان کیے گئے ہیں، 2 واقعات تھوڑا قدرے مختصر ہیں، مختصر تھوڑے سے۔ ایک واقعہ اس میں جو پہلا واقعہ ہے وہ اصحاب کہف کا ہے، اس کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے اس کا نام بھی کہف رکھا گیا، کہف غار کو کہتے ہیں۔ یہ ایک قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر تھی، اس میں گمراہی پھیلی، اور آخرت کا انکار وہ لوگ کرنے لگے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے لگے، گمراہی پھیلتی چلی گئی، بادشاہ بھی اسی گمراہی کا شکار ہو گیا، اور جو لوگ بادشاہ کی بات نہیں مانتے تھے، دلیلوں سے پہلے قائل کرنے کی کوشش کیا جاتا تھا، جب نہیں مانتے تو پھر ڈنڈے کے زور پہ قائل کیا جاتا تھا۔ اب جب یہ صورتحال بنی تو لوگ بڑی تعداد میں، اس ریاست کے لوگ دین سے پھرنے لگے۔ تاریخی لحاظ سے لوگوں نے گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے، مولانا ابوالحسن ندوی کی ایک کتاب ہے مارکہ ایمان و مادیت، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اس کتاب کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اسے مولانا نے اس پہ جو ہسٹوریکل اسپیکٹ ہے اس واقعے کا، اس کے لحاظ سے گفتگو کی ہے، سن کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے، کون سا علاقہ رہا ہوگا، کس سن کی بات رہی ہوگی، وہ سب باتیں آئی ہیں اس میں۔ تو اس قوم میں کچھ نوجوان تھے، قرآن کریم نے بہت خاص اس کی طرف اشارہ کیا کہ جوان تھے، اس کا اشارہ اس لیے کیا گیا چونکہ جوان کے سامنے پورا کیریئر ہوتا ہے، پوری زندگی ہوتی ہے، اور وہ عام طور پہ اتنی سنجیدہ مباحث پہ گفتگو بھی نہیں کرتا، ایک دیوانگی کی ایک عمر ہوتی ہے، اس میں آدمی لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی ایسے سنجیدہ ایشو پہ اتنا سنجیدہ ہو جائے، یہ بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے انہم فتیتن باقاعدہ جوان کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ ان کی اپنی ایک ٹیم تھی، چند لوگ تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی یہاں پہ رہنا ممکن نہیں ہے، لوگ تو بدعقیدہ کر دیں گے، عقیدہ خراب کر دیں گے، آخرت کے عقیدے کو ختم کرانا چاہتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیا کریں؟ یہ لوگ وہاں سے نکل گئے، کوئی آگے ٹارگٹ نہیں تھا کہاں جانا ہے، بس نکل پڑے اللہ کے بھروسے پر، اب جا کے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے غار میں بیٹھے، اب یہاں سے ایک الگ کہانی شروع ہو گئی، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک ایسی کہانی کا کردار بننے والے ہیں جو کردار قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی قرآن کریم کی شکل میں باقی رہے گا۔ اس کے بعد پھر واقعہ یہ ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، یہ سو گئے اور 3 صدیوں تک سوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا، قرآن کریم میں وضاحت کی گئی ہے، اس درمیان جسم سڑ گل جانا چاہیے تھا، یا پھر بہت ساری کمیاں ہو جاتی، دھوپ کی، اس کی وجہ سے ختم ہو جانا چاہیے تھا، ان کو مر جانا چاہیے تھا، یا جانور آ جاتے، لٹیرے آ جاتے، ڈاکو آ جاتے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے، لیکن کچھ نہیں ہوا ایسا،
اس کی وضاحت قرآن کریم نے کی ہے کہ ایسا کس طرح کیا گیا، ان کو بچایا گیا۔ اور پھر وہ جب اٹھے 300 سال کے بعد، تو ایک نے دوسرے کو اٹھایا، اٹھو بھائی کہاں ذرا بھوک لگ رہی، چلو ایک سے کہا کہ جاؤ تم ذرا چھپ چھپا کے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ یہاں ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ خرید کر لے کر آؤ۔ وہ گیا، اس نے جا کر دیکھا اور اس نے سکے دیے تو بات پکڑ میں آئی، ارے یہ کہاں گئی، تو 300 سال پرانے سکے ہیں، کہیں خزانہ ہاتھ لگ گیا کیا؟ اس نے بتایا نہیں بھائی ایسے تو کچھ نہیں ہے، میں تو کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو ابھی آج صبح ہی گئے تھے یہاں سے۔ اب جب کیس بڑا اور بات پھیلی، لوگ جمع ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فضل ان پر یہ بھی کیا، ان کی یاد کو لوگوں کے ذہنوں میں باقی رکھا تھا، ورنہ 5-7 لوگ کہیں غائب ہو گئے کس کو پتہ چلتا ہے، لیکن ان کا واقعہ یہ لوگوں کو یاد تھے، علاقے میں مشہور تھا، لوگ یہ بات بیان کرتے رہتے تھے اپنے آل اولاد سے، اپنے دوستوں یاروں میں کہ بھائی ان نوجوانوں کو پتہ نہیں چلا، تو اس لیے ان کی یاد 300 سال گزرنے کے باوجود بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو نہیں ہوئی تھی، مٹی نہیں تھی۔ لوگوں کو یاد تھا کہ ارے ہاں ایسا ہوا تو تھا، کہیں یہ وہی نوجوان تو نہیں، کوئی بڑا میریکل تو نہیں ہو گیا، معجزہ تو نہیں ہو گیا۔ لوگوں نے کہا دکھاؤ ذرا کہاں ہیں دوسرے تو ساتھی، آگے دیکھا تو وہاں پہ سب تھے، تو پتہ چلا بڑا ان کا استقبال کیا گیا، بڑی عزت دی گئی، اور بیچارے جس ظلم کے اور مظلومیت کے حال میں نکلے تھے اپنے ملک سے، بڑی عزت کے ساتھ اپنی جگہ واپس آئے اور پھر فطری زندگی گزار کے دنیا سے گئے۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ پہلے میں ہلکا ہلکا اشارہ واقعات کی طرف کر دوں، اس کے بعد ایک واقعہ ہے دو دوستوں کا واقعہ، بہت مختصر ہے۔ 2 دوست تھے، ایک کے پاس بڑی زمین جائیداد، قرآن کریم نے بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، ہم وہیں پہنچ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے باغ میں کھڑے ہوئے ہیں، ایسا نقشہ کلام پاک نے کھینچا ہے۔ بہت زبردست باغ تھا، نہریں تھیں، میوے غلے یہ وہ، دونوں ایک مرتبہ جا رہے تھے، دوسرا بھی تھا اس کے پاس ذرا کم چیزیں تھیں، تو جس کے پاس زیادہ تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے تو نہیں لگتا کہ آخرت کے بارے میں کیا خیال ہے، لگتا ہے نہیں تمہیں، لگتا ہے آخرت آئے کبھی ہوگی، قیامت آئے گی، کیسے آئے گی؟ اب تم دیکھو بھائی میرے پاس اتنا سب کچھ ہے، کیا یہ سب ختم ہو جائے گا؟ بولا یہ سب کیسے ختم ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی۔ پھر کہنے لگا اچھا اگر آ بھی گئی تو بھی میں اتنی بڑی پرسنالٹی بن چکا ہوں، اتنی بڑی شخصیت بن چکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سب میرا سب ضائع تھوڑی کر دے گا، اگر آ بھی گئی قیامت تو اس دنیا بھی مجھے سب واپس دیا جائے گا۔ یہ بالکل گویا کہ اس کی جو دولت تھی اس کے پاس، اس نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ تو اس کے دوست نے کہا بھائی تم اس طرح کی بکواس کرو تو کرو، میں تو اللہ پر آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں اور میں ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر اگلے دن جب وہ صبح میں آیا تو ڈھونڈ رہا ہے کہاں گیا میرا باغ، کہاں گیا میرا کھلیان، اور کہاں سب نہریں اور پیڑ پودے سب غائب۔ پتہ چلا کہ رات میں ایک آگ کا بگولا، ایک آگ کا ایک ٹکڑا گویا کہ آیا، اس کی وجہ سے سب خاک ہو گیا، سب خاک میں مل گیا، سب بالکل صبح میں بالکل جلا ہوا یہ سب ہوتا ہے، راکھ کی طرح سب پڑا تھا، اور وہ بیٹھ کر رو رہا ہے کہ ہائے ہائے کیا ہو گیا کیا نہیں۔ اس کے بعد پھر واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے۔ حضرت خضر اللہ کے ایک محبوب بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، بخاری میں ایک طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ سے زیادہ علم اس وقت دنیا میں کسی کو ہے، کسی کے پاس اتنی نالج ہے جتنی آپ کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ نے سوچا، کوئی تکبر نہیں، خدا نخواستہ کوئی گھمنڈ نہیں، انہوں نے سوچا کہ اللہ کا اس وقت زمین پر سب سے بڑا نبی میں ہی ہوں، سب سے عظیم رسول میں ہی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے توریت دی ہے، ایسی عظیم کتاب دی ہے، تو مجھ سے زیادہ تو نالج کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انہیں دکھانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں پر ایک صاحب ملیں گے، ان سے ملو۔ وہ گئے وہاں پر، انہوں نے جا کے دیکھا ایک صاحب سو رہے تھے، وہ اٹھے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اچھا موسیٰ دیکھو ایسا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، ہم دونوں کے پاس ایسا کچھ ہے جو ایک دوسرے کے پاس نہیں، اور ہم دونوں کے پاس جو کچھ ہے اس کو ملا لو۔ اور پھر وہ سامنے دیکھو، وہ جو سمندر، بڑا سا سمندر بہہ رہا تھا، اس میں چڑیا اپنی چونچ مارتی تھی، پانی پیتی تھی اور چونچ میں اپنے پانی لیتی تھی، تو انہوں نے کہا حضرت خضر نے کہ جو پانی اس کی چونچ میں بھرتا ہے، ہم دونوں کا علم ملا کر بھی اتنا نہیں ہے اس سمندر کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں، گویا کہ سمندر اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور ہم دونوں کا علم ملا کر اس ایک قطرے کے برابر ہے جو اس چڑیا کے چونچ میں جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ کچھ بولنا نہیں ہے تمہیں۔ 3 واقعات پھر قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا یہ کہ جس کشتی میں بیٹھ کے وہ جا رہے تھے، اس کشتی کو انہوں نے حضرت خضر نے توڑ دیا،
انہوں نے کہا ارے کیوں آپ نے تختہ توڑ دیا، بلا وجہ خراب کر دیا کشتی کو، وہ بیچارہ بٹھا کے میں لے جا رہا ہے یہ اور وہ. ان کا ہاں میں نے کہا نہیں تھا کچھ پوچھنا نہیں. اب وہ ان کا اچھا اچھا غلطی ہو گئی اب نہیں پوچھوں گا. آگے گئے، ایک بچہ تھا، معصوم بچہ کھیل رہا تھا، حضرت خضر نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا. حضرت موسیٰ بالکل تڑپ کے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے کہا ارے ایسا کیسے، انہوں نے کہا میں نے منع کیا تھا، مجھ سے مت پوچھنا کچھ. اس کے بعد پھر ایک جگہ وہ گئے، وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ رکیں، اسٹے کریں اس گاؤں میں. گاؤں والوں سے کہا بھائی کوئی انتظام کر دو. ان لوگوں نے بڑا خراب رویہ رکھا، روٹ قسم کا، ریٹو یہاں سے، کہاں سے تمہارا. اب دونوں حضرات یہ پریشان ہوئے. پھر یہاں سے ابھی نکل ہی رہے تھے، دیکھا ایک دیوار ہے بھاری، اسی گاؤں میں وہ گرنے والی ہے، جھک رہی تھی. حضرت خضر نے اس کو پوری دیوار کو توڑا اور پھر دوبارہ اس کی چنائی ونائی کر کے دوبارہ بنایا، اور اس پہ کوئی معاوضہ بھی، کوئی اس پہ بدلہ بھی نہیں لیا گاؤں والوں سے. حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا، ان لوگوں نے اتنا خراب رویہ کیا تھا، آپ کم سے کم اس کا معاوضہ ہی لے لیتے ان سے. اب حضرت خضر نے کہا 3 بار ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب میں تم کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اور پھر یہاں سے میری تمہاری دنیا الگ ہے. دیکھو جو کشتی ہم نے توڑی تھی اس لیے توڑی تھی کیونکہ آگے جا کر ایک بادشاہ کا ایک ایریا شروع ہو رہا تھا. وہ ظالم بادشاہ ہے، وہ جو صحیح سلامت شپس آ رہی تھیں ان کو پکڑ لیتا تھا، ان کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، اور لوگ بیچارے خالی ہاتھ رہ جاتے تھے، ان کے پاس کام کاج کے لیے پیسے نہیں رہ جاتے تھے، کچھ رہ نہیں جاتا تھا. اس لیے میں نے اس کو خراب کر دیا، توڑ دیا اس طرح سے کہ وہ بادشاہ سوچو ٹوٹی پھوٹی اس کو نہ لے. اس کے جو لوگ تھے بادشاہ کے، بچے کو جو مارا وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ اس کے والدین بہت نیک نام بڑے نیک لوگ تھے، اور یہ بچہ آگے جا کے ان کے لیے مصیبت بننے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے حکم دیا اور میں نے اس کو مار دیا. اور جو تیسرا واقعہ ہوا اس میں یہ کہ وہ دیوار جو تھی اس کے نیچے ایک خزانہ تھا، 2 یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ ہے. وہ دیوار اگر گر جاتی وہ خزانہ سامنے آ جاتا. گاؤں والوں کا رویہ تم نے دیکھ ہی لیا کیسا بیہیویئر تھا ان کا. وہ سب بچے بیچارے، دونوں یتیم بچے بیچارے وہ قلاش رہ جاتے، خالی رہ جاتے. اس لیے میں نے اس دیوار کو اپنی جگہ رکھ دیا اور صحیح کر دیا تاکہ خزانہ محفوظ رہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوں تو خزانہ اپنا ان کو مل سکے. اس کے بعد پھر یہ 3 واقعات ہو گئے، گویا کہ اس تیسرے واقعے میں تو 3 واقعات خود الگ سے ہو گئے. پھر چوتھا واقعہ سورہ کہف کا جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے. حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بندے تھے اور بادشاہ تھے، بڑی زمین و جائیداد، بہت بڑی سلطنت ان کی تھی. اس پر بہت گفتگو کی گئی ہے کون تھے. کسی نے کہا ہے سکندر کہا ہے، کسی نے سائرس کو کہا ہے، پرشیا والے، الگ الگ باتیں لوگوں نے کہی ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے سب سے اچھے انداز سے اس پہ لکھا ہے، ان کی تفسیر کو پڑھ لینا چاہیے. تفسیر سورہ کہف مولانا آزاد کی الگ سے بھی شائع ہوتی ہے. تو اب حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ گھومتے ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے گویا کہ جو دنیا کا آخری سرا اس وقت تھا آبادی کے لحاظ سے. وہاں جو لوگ تھے بڑے بیچارے پٹے ہوئے لوگ تھے. ان سے حضرت ذوالقرنین نے بات کی. کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ قوم ہے یاجوج ماجوج اس کو کہا جاتا ہے. وہ قوم آتی ہے اور اس قبیلے کو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، 2 سال میں سب برباد کر دیتے ہیں ہم لوگوں کو. حضرت ذوالقرنین نے کہا میں اس کا انتظام کروں گا، اور اس کا انہوں نے انتظام کیا. اور قرآن نے بہت وضاحت کی ہے کہ کس طرح سے ان کا انتظام کیا گیا. وہ فولاد کی وہ چادریں ڈالی گئیں اور آگ میں تپایا گیا، کیا کیا کر کے زبردست دیوار بنا دی گئی. بہت سے لوگوں نے چائنا وال کو کہا ہے کہ وہی ہے، لیکن ایسا درست نہیں ہے، غلط بات ہے، ثابت نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج سے انہوں نے ان کی حفاظت کی. یہاں پر ایک بات جب بات آئی گئی یاجوج ماجوج کی تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں، قرآن کریم میں 2 جگہوں پر اور احادیث میں بہت کثرت کے ساتھ یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے کہ قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے. لوگوں نے الگ الگ باتیں کہہ رکھی ہیں. کسی نے کہا کہ 2 بھائی ہیں، کسی نے کہا کہ دیوار کے پیچھے ہیں، فولاد کی دیوار ہے اس کو چاٹ رہے ہیں اور پھر آ جائیں گے. یہ سب باتیں نہ ثابت ہیں اور نہ عقلی طور پہ درست ہیں. جو بات ثابت ہے اور جو عقلی طور پر درست ہے وہ یہ کہ یاجوج ماجوج یہ قوم ہے، اور یہ قوم بھی یعنی کہ ایک جو کہ خونی اور نسلی تعصب کی بنیاد پر جو کہ قائم ہے، ماضی میں بھی تھی جیسا کہ حضرت ذوالقرنین. پھر یہ ظاہر بات ہے ہر قوم ہمیشہ تو پاور میں نہیں رہتی، ایک حالت میں نہیں رہتی، تو تتر بتر ہو گئے، دنیا بھر میں ختم ہو گئے. اس کے بعد پھر یہ قیامت سے قریب یہ لوگ پھر ایک بار ان کے اندر یونٹی پیدا ہوگی،
یونائٹ ہوں گے اور جمع ہوں گے، متحد ہوں گے، اور اس کے بعد یہ پھر انسانیت کی بربادی کریں گے۔ علماء نے وضاحت کی ہے اس بات کی، علامہ انور شاہ کشمیری وغیرہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ، اور دوسرے علماء بھی اس طرف گئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کی جگہ بھی طے کی کہاں ہیں یہ لوگ، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ترکی کا جو علاقہ یورپ سے ملا ہوا ہے، یورپ میں جو ہے اس علاقے میں یافس آباد ہوا تھا جا کر، وہاں اس کی قوم تھی، وہیں سے ہوئے پھیلی یہ قوم۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ چائنا کے لوگ ہوں گے، جو حدیثوں میں وضاحتیں کی گئی ہیں، چائنا والوں پہ ہی فٹ ہوتی ہیں، یورپ والوں پہ ہی فٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ طے رکھنا چاہیے کہ ایک نسل ہوگی جو نسلی طور پہ خونی تعصب، جیسا ہمارے ہاں برہمنی ایک تعصب ہے، نسلی تعصب ہے وہ ایک، اور دلتوں کو دبانے کا جو تصور ہے وہ ایک نسلی ہے۔ یہودی جو ہے وہ بھی ایک نسلی طور پر قائم ہے، ان کے ہاں نسلی عصبیت بہت زیادہ ہے، اسی کے ذریعے ان کا وجود باقی ہے۔ تو یہ بھی ایک قوم ہوگی، ایک قبیلہ ہوگا، ایک نسل ہوگی جو اس وقت ابھرے گی اپنی تعصب کے ساتھ، اپنی خونی تعصب کے ساتھ، اور دنیا میں فساد برپا کرے گی۔ یہ 4 واقعے کلام پاک نے ذکر کیے ہیں۔ اس کا جو خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ایک کائنات کا وہ نظام ہے جو چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اور ایک نظام وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے، جو ہو رہا ہے۔ وہ نظام جو نظر نہیں آ رہا ہے انسانی زندگی پر زیادہ اثر انداز وہی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ ہم یہاں سے مثال کے طور پہ اس طرح سمجھیں، ہم گھر سے نکلے، ایک رکشہ میں ہم بیٹھنے والے تھے، اچانک ہم نے سوچا لاؤ پہلے فلاں کو فون کر لوں پھر رکشہ میں بیٹھوں گا، اور ہم نے فون ملایا، آگے ہم نے جا کے دیکھا، تھوڑی دیر بعد دور میں پہنچے، دیکھا کہ رکشہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ رکشہ والا کہاں گیا، لیکن ممکن ہے کہ اس رکشہ میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جس سے آپ کی لڑائی ہو سکتی ہو، یا مان لیجئے چھوٹی سی بات، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اس رکشہ میں مانیے کوئی کیل نکلی ہوئی ہو، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے چبھ سکتی ہو، اس پہ مان لیجئے کوئی کس طرح کا کوئی زہر لگا ہو، آپ کے جسم میں کوئی زہر پھیل سکتا ہو، یا اس رکشہ میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا تھا جس کو کسی طرح کا کوئی سائیڈ افیکٹ تھا، کوئی بیماری تھی، کوئی تکلیف تھی، ہلکی پھلکی ہی صحیح، اور ہلکا پھلکی تکلیف آپ کو بھی تھی، ہلکا پھلکا فیور تھا، بخار، اس طرح کوئی چیز تھی، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے، بیماری آپ کو لگ جاتی، وہ خطرناک روح اختیار کر لیتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہمیں جب پتہ نہیں ہے تو ہمیں پتہ، سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ غلط ہے۔ دنیا کا ایک نظام وہ ہے جو انسین ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، اندیکھا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور زیادہ مضبوط نظام وہی ہے۔ ہماری زندگی پر زیادہ ایفیکٹ جو پڑتا ہے وہ اسی نظام کا پڑتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ اس نظام پر ایمان رکھنا انسان کی زندگی کو اطمینان بخشتا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات، اطمینان کے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے، توکل کے۔ صحابہ کرام کو میدان احد میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیسے ہو رہا ہے سب؟ وہ اسی لیے کیونکہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ تو گورکھ دھندا ہے، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کی جو دنیا اصل تو وہ ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ لایا ہے، ظاہری طور پر یہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ تھوڑی ہو رہی ہے، تو ایک بہانہ ہے، یہ تو ایک پل ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس پل تک پہنچایا ہے ہمیں، اس پل کو پار کر کے اس تک پہنچیں گے، جنت حاصل کریں گے۔ تو اس نظام پر اعتماد، اس نظام پر بھروسہ جو نظر نہیں آتا لیکن ہماری زندگی پر وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اس نظام پر یقین رکھنا وہ اصل ہے، جیسا کہ ان واقعات میں ہوا، حضرت اصحاب کہف کے واقعے میں ہوا، انہیں کیا پتا تھا کیا ہو رہا ہے اور اب آگے کیا ہوگا، لیکن وہی ہوا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ ہوا، اور پھر وہ تاریخ کے لیے یادگار بن گئے، ان کے ذریعے ہدایت بھی ہوئی، اور قیامت تک ہدایت ملتی رہے گی جب تک قرآن کریم میں ذکر ہے ان کا۔ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے، وہ تو بیچارے کشتیاں جلا کے اپنے نکل پڑے تھے۔ اسی طرح سے وہ جو 2 دوست تھے ان کے معاملے بھی ہے، وہ کیا سوچ رہا تھا دوست، وہ رہا تھا ارے باغ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اتنے مشکل سے کنسٹرکشن ہوا ہے، اتنے مشکل سے سب آباد ہوا ہے سالوں میں، کیسے ختم ہو سکتا ہے، سب ختم تھوڑی ہوگا۔ تو ظاہری چیز، میٹیریل پر بھروسہ اور اعتماد، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کیسے سب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ، اس میں تو بہت واضح ہے کہ تینوں واقعات میں حضرت موسیٰ کا کچھ نظر آ رہا تھا، ہوا وہ جو کہ ان کا ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام جاری کیا، وہی زیادہ مصلحت والا، وہی زیادہ فائدہ مند نظام تھا، ہم جب اس کی تفصیل پڑھتے ہیں تو۔ حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں بھی یہی ہوا، وہ جو قوم وہاں پہ آباد تھی، جو پسی ہوئی تھی یاجوج ماجوج کے ظلم میں، اسے کیا پتا تھا کہ کوئی بادشاہ آئے گا یہاں پر، اتنا بڑا بادشاہ،
اتنا بڑا بادشاہ جو بالکل پوری دنیا پہ اس کا راج ہو، یہاں سے وہاں تک اس کی حکومت چل رہی ہو، وہ آ جائے گا اور وہ آ کے ہماری حفاظت کرے گا۔ حضرت ذوالقرنین کو کیا پتا تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، اور کتنا بڑا کام، وہ کتنی بڑی خدمت کرنے جا رہے ہیں، پوری قوم کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں ایک ظالم قوم سے۔ بظاہر تو کوئی آثار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا۔ چاروں واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک نظام وہ ہے جو نظر آ رہا ہے، ایک نظام وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہماری زندگی پر زیادہ اثر اس نظام کا ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نظام پر یقین رکھنا، اعتماد رکھنا، بھروسہ رکھنا، یہ اصل کام ہے۔ اور جب اس نظام پر آدمی بھروسہ رکھتا ہے تو اس کی زندگی بہت اطمینان والی گزرتی ہے، پرسکون گزرتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کی کتاب معرکہ ایمان و مادیت، ایمان اور میٹیریلزم، اس کا جو ٹکراؤ ہے، اس کی جو کشمکش ہے، اس کو مولانا نے خاص یعنی مین ٹاپک قرار دیا ہے، مرکزی موضوع قرار دیا ہے اس صورت کا۔ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، چھوٹی سی کتاب ہے، تو یہ مسائل اور زیادہ واضح انداز میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔